کرنا ہے, اپنی سمتوں کو ڈیسائڈ کرنا ہے کہ ہم نے کدھر جانا ہے, کس کے پیچھے جانا ہے. اور میں پھر بھی آج پوری کشمیری قوم کو سوال دے سکتا ہوں کہ آج بنا کسی نسل کے سیاسی سے کسی وہ اپنے نظریات کو چھوڑ کر وہ آج جفی ملک کے لیے نکلے ہیں. پورے آواز کشمیر میں, پورے مسئلہ کشمیر میں اور بلکہ پاکستان میں آج لگتار ہوئی ہے کہ اس بات کی تمازی کرتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کہیں نہ کہیں آزادی کا جراثیم موجود ہے. صرف اس کا پروان چڑھانے کی ضرورت ہے, اس کا جوان کرنے کی ضرورت ہے, اس کا پرورش کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ یہ کشمیری کے اندر پتاشی طور پہ یہ جراثیم موجود ہے. ہماری 600 سالہ تاریخ ہوا ہے, ہم 241 سال جو ہے وہ خود مختار خوشحال ملک رہے ہیں. زین العابدین بادشاہ, شمیلی خاندان, چک خاندان کی تاریخ ہمارے پاس دبی پڑی ہے جس کو تاریخ چاہیے نہیں. وہ پنڈت جنرل کے کتاب جو ہے وہ اٹھا کے پڑھ لے, راجتنگی اٹھا کے پڑھ لے, اپنے تاریخ سے وابستگی حاصل کر لے. یہ جو کل بنے ہیں 47 کی پیداوار ملک, ہمیں کہتے ہیں ہمارے ساتھ الگ کرو. ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہمیں کسی سے کوئی الگ نہیں کرتا. کشمیری کل بھی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے, کشمیری آج بھی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور انشاءاللہ جب تک آپ کی غیرت مند زندہ ہے ہم آزاد خود مختار خوشحال جنگ لڑتے رہیں گے. اس کے لیے ہمیں ایک نہیں ہزاروں جیسی مدد قربان کرنے پڑیں گے. ہم کسی سے زندگی کی بھیک نہیں مانگیں گے, ہم قربان کر دیں گے. اس سے پہلے بھی ہم جیلیں برتے آئے ہیں, پاکستان سے پہلے آئے ہیں, خون بہاتے آئے ہیں. یہ جو بجلیوں سے ہمارے یہ توسیع ملک روشن ہوتے ہیں, یہ ہمارے خون سے پیدا ہوتی ہیں. یہ پانی نہیں ہمارا خون ہے. جیلم میں, ستلج میں, راوی میں پانی نہیں بہتا, کشمیریوں کا خون بہتا ہے. اور اس پانی کے لیے میرا یہ خباب کا شہری لکھتا ہے, ترستا ہے, تڑپتا ہے, لیکن جیلم کا پانی اس کو نصیب نہیں ہوتا. اب یہ آپ نے جو ہے تو واش روم اور کٹارے روشن کرتے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں یہ کشمیریوں کے خون کے اوپر آلو پیاز کی تجارت بھی بند کرو. اگر اتنا ہمدرد ہو کشمیریوں کے تو آج اسلام آباد سے یہ اعلان کرو کہ ہم انڈیا کے سفارتکار کو یہاں سے واپس کرتے ہیں, اپنا سفارتی عملہ واپس بلاتے ہیں. اور گلبھوشن جو یہاں پہ ایک سیکریفائز دہشت گرد ہے جس نے ہزاروں یہاں پر قتل کیا, اور اگر آپ کشمیریوں سے محبت کرتے ہو جو مدد کر لیا آتا ہے تو پھر اگر میرا اشارت ہے تو آپ بھی یہاں پہ فیصلہ کریں. ادھر عمر قید کا فیصلہ آتا ہے, ادھر عمر قید دو, ادھر پھانسی کا فیصلہ آتا ہے, ادھر پھانسی دو. تب تو ہم مانیں گے آپ غیرت مند ہو, ہمارے وکیل ہو, ہمارے بڑے بھائی ہو. یہاں پہ تم ان کو سارا کی نتائج ہو, اس کے بیوی بچے بھی ملے, اور میرا کیا معصوم بچے کے دور ہے, اس کا کیا جرم ہے, اس نے کیا بگاڑا ہے. اپنے وطن کی آزادی کی بات کی ہے تو جرم نہیں کیا. آزادی کی بات کرنا جرم نہیں ہے, یہ ہمارا پیدائشی حق ہے, اور یہ حق ہم لے کر رہیں گے. کوئی ہمیں جس طاقت سے جائے, گولی مارے, پھانسی چڑھائے, ہم جو ہے وہ رکنے والے نہیں, جھکنے والے نہیں. ہم پھانسی بھی چڑھ جائیں گے, ہم جلے بھی کاٹیں گے, ہم گولی بھی کھا لیں گے. ہم نے اشفاق مجید وانی جیسا خوبصورت جوان قربان کر دیا, ہم نے ساجہ شبیر صدیقی جیسا پڑھا لکھا اور ایک فاضل آدمی قربان کر دیا, ہم نے ڈاکٹر عبداللہ گرو جیسا ایک مفکر قربان کر دیا. پیچھے نہیں ہٹے. اب ہمیں کہتے ہو کہ تیسری نسل ہے کہ دونوں کی طرف کی